اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارے ٹاپک کا چوتھا حصہ ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ اگر دجال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا تو اب کہاں ہے؟ محققین کا خیال ہے کہ دجال جس قوم کا نجات دہندہ ہے وہ اتنی پاورفل ہے کہ زمین کی ایسی چھان بین کر دے کہ جیسے فلٹر جو ہے وہ پانی کی کرتا ہے۔ وہ دل و جان سے اسے ڈھونڈ رہے ہیں تو پھر بھی کیوں نہیں مل رہا؟ تو اس سے لگتا ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ میں ہے کہ جہاں انسانی اپروچ نہیں ہے اور نہ ہی انسانی آلات کی اپروچ ہے۔ تو میں نے جو تحقیق کی پھر میں یہیں پہنچا کہ وہ جگہ صرف برمودا ٹرائینگل ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں اسے ڈھونڈا نہ جا سکے۔ یہ برمودا بحر اوقیانوس کے کل 300 جزیروں پر مشتمل ہے۔ صرف 20 جزیروں پر انسانی مخلوق ہے، انسان ہیں، لیکن وہ بھی بہت کم تعداد میں۔ اور جو علاقہ خطرناک سمجھا جاتا ہے اسے برمودا ٹرائینگل کہتے ہیں۔ برمودا تکون جو ہے اس کا کل رقبہ 11,40,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کا شمالی سرا جزائر برمودا، جنوب مشرقی سرا پورٹو ریکو، جنوب مغربی سرا اس کا میامی ہے، میامی فلوریڈا۔ آپ جانتے ہیں کہ فلوریڈا کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے اس خدا کا شہر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ یہ جو جگہ ہے 1850 میں یہ برمودا تکون اور اس کے قریب علاقے میں 50 سے زائد کشتیاں غائب ہو گئیں۔ اکثر ڈوبے ہوئے بحری جہاز امریکی ریاست کے ماتحت تھے۔ پہلا بحری جہاز جو اس کے اندر ڈوبا 340 افراد لے کر وہ غائب ہو گیا اسی کے اندر۔ پھر اس کے کچھ عرصے بعد ایک آبدوز 1968 میں 1968 میں 99 افراد کو لے کر غائب ہو گئی اسی جگہ میں۔ 5 دسمبر 1945 کو تقریباً 2:10 میں امریکی ریاست فلوریڈا کی ایئر بیس سے 5 طیارے اڑے تھے۔ 4 بجے ایک طیارے کا پیغام آیا۔ پائلٹ بولتا ہے، عجیب و غریب صورتحال کا سامنا ہے، میں زمین نہیں دیکھ پا رہا ہوں، میں اپنی جگہ کا تعین نہیں کر پا رہا، ہم فضا میں کہیں گم ہو گئے ہیں۔ ایئر بیس سے پیغام آتا ہے، مغرب کی طرف اڑان جاری رکھو۔ پائلٹ کہتا ہے، مجھے نہیں پتا چل رہا کہ مغربی سمت کہاں ہے۔ اور جب وہ یہ میسج پہنچا رہا تھا واپس، اس وقت سورج غروب ہونے کا ٹائم تھا، 4-5 کا ٹائم تھا، تو اس کو سورج دیکھ لینا چاہیے تھا۔ تو اگر نیویگیشن کام نہیں کر رہے تو سورج غروب ہونے کا وقت تھا، سورج دیکھ کر ہی سمت کا تعین کر لیتے، مگر پائلٹ تعین نہیں کر پائے۔ آخر کار رابطہ ٹوٹ گیا اور یہ 5 جہاز بھی یہیں غائب ہو گئے۔ ان 5 طیاروں کو تلاش کرنے کے لیے 5 دسمبر شام 7:30 پہ پھر ایک اور طیارہ بھیجا گیا۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو جہاز گم ہو جائے اس جہاز کو جا کے تلاش کرو، اور یہ جہاز جو ہے یہ پانی کے اندر بھی اتر جاتا ہے۔ باوجود اس بات کے کہ یہ مہارت تامہ رکھتا تھا، یہ جہاز جو تلاش کرنے گیا وہ بھی وہاں جا کر گم ہو گیا۔ میرے خیال کے مطابق یہی دجال کا ٹھکانہ ہے۔ اس جگہ شیطانی طاقتوں کا مرکز ہے۔ ایسی مقناطیسی کشش یا برقی لہریں ہیں وہاں جو ہماری بجلی سے 1000 گنا طاقتور ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ دجال جب آئے گا وہ اسی طاقت کا استعمال کرے گا، اور اس طاقت کو، جو طاقت برمودا ٹرائینگل کے اندر ہے، جو لہریں ہیں، ان پر اگر کنٹرول ہو جائے تو آج جو گاڑی آپ اپنے 1960 45 کے اوپر یا 59 پہ چلا رہے ہو، یہ گاڑی 10,000 گنا رفتار کے ساتھ تیز چلنے لگ جائے گی۔ اس کے سامنے پیٹرول کوئی چیز نہیں، گیس کوئی چیز نہیں، اس کے سامنے بجلی کوئی چیز نہیں۔ یہ اتنی پاورفل طاقت ہے کہ کوئی جہاز، بحری جہاز ہو، ہوائی جہاز ہو، کوئی بھی جائے، وہ لہریں اس کو تروڑ مروڑ کر چیز کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیتی ہیں۔ تو ایک اور اشارہ مجھے ملتا ہے کہ دجال جو ہے وہ اسے برمودا ٹرائینگل کے اندر ہی ہے۔ وہ کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ شیطان اپنا تخت جو ہے وہ سمندر کے اوپر لگاتا ہے، اور قرآن مجید میں ویسے دجال کا نام نہیں ہے، نہ اس کا ذکر ہے، لیکن یہ مسئلہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لیکن ایک اشارہ ملتا ہے کہ شیطان کا تخت کہاں ہے، وہ اپنا تخت کہاں لگاتا ہے۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، یہ ایسی جگہ پہ اپنا تخت لگاتا ہے کہ جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ بھی ہم تو آج کل کے دور کے اندر تو آپ سمندر میں دیکھ سکتے ہو، صرف برمودا ٹرائینگل واحد جگہ ہے جہاں تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو پتہ چلا کہ شیطان جو ہے، اور شیطان کا سب سے زہریلا تیر جو ہے وہ دجال ہے۔ کارآمد اور زہریلا تیر جو، تو معلوم یہ ہوا، اور ان لہروں کو کیوں پیدا کیا گیا؟ برمودا ٹرائینگل کے اندر اتنی پاورفل طاقت کیوں ہے؟
وہ وجہ یہ ہے کہ دجال کو وہاں چھپانا ہے، ادروائز تو نکال لائیں گے، ڈھونڈ لیں گے اسے. تو یہی، لیکن ایک اور میں ریسرچ کرتے کرتے ایک بات مجھے معلوم ہوئی کہ دو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جیمس اور ڈاکٹر موریس جیسوب کہتے ہیں یہ دو ڈاکٹر جو تھے انہوں نے برمودا ٹرائنگل کے بارے میں کچھ جان لیا تھا. اب پتہ نہیں بعد میں یہ مار دیے گئے یا کیا ہوا، لیکن خبر یہ پھیلا دی گئی کہ ان لوگوں نے، دونوں ڈاکٹروں نے جو ہے وہ خودکشی کر لی تھی. گاڈ نوز بیٹر کیا مسئلہ ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کو شیطانی سمندر اور شیطانی جزائر میں مقناطیسی کشش پیدا کر کے عام انسانوں سے مخفی رکھا ہے. جب حکم ربی ہوگا تو اس کے ہاتھ کھول دیے جائیں گے، کیونکہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں گردن کے ساتھ، گھٹنے اور ٹخنے زنجیروں سے باندھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی آزاد کر دیے جائیں گے اور وہ باہر آ جائے گا. اور ہو سکتا ہے تب اللہ تعالیٰ مقناطیسی لہروں کو کم کر دے، یا یہ ہوگا کہ وہ ان لہروں کے اوپر کنٹرول پا لے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے برمودا ٹرائنگل کے اوپر اڑن تشتریاں دیکھی ہیں. وہ جو ایلین کی نہیں آپ دیکھتے، وہ ایلین جس پر بیٹھ کر آتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، وہاں ان کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ دجال کی پاور اتنی زیادہ ہو کہ وہ ان لہروں کے اوپر بھی کنٹرول کر سکتا ہو. اب سوال یہ ہے کہ سمندری جزیرے سے نکل کر دجال بعد میں پبلک کے سامنے کب اور کہاں سے آئے گا؟ یہ تو بات طے ہو گئی کہ دجال کسی جزیرے میں ہی رہتا ہے، اور میری عقل کے مطابق وہ برمودا ٹرائی اینگل کے اندر ہی ہے. کیوں کہ وہاں ابھی تک کسی کی رسائی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کر رکھنا ہے جب اس کے ظاہر ہونے کا ٹائم نہیں آتا. اب یہ ہے کہ جب وہ وہاں سے آئے گا تو پھر پبلک کے سامنے کب آئے گا؟ عالمی اعلان کب ہوگا؟ لوگ اس کو جانیں گے کب؟ تو دجال کے پبلک میں آنے سے پہلے کچھ علامات ہیں، وہ میں حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ حدیث سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی یقینی ذریعہ جو ہے وہ نہیں ہے. مسند امام احمد، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی میں مدینہ کی ویرانی ہے، مدینہ کی ویرانی میں جنگ عظیم، اور جنگ عظیم کا ہونا قسطنطنیہ کی فتح ہے، جس کے بعد دجال کا نکلنا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ مدینہ ویران ہو جائے گا، اتنا ویران ہو جائے گا مدینہ کہ وہاں جانور پھرنے لگ جائیں گے، انسان مدینہ چھوڑ کر نکل جائیں گے. یہ دجال سے پہلے کی بات ہے. اور جب یہ مدینہ ویران ہوگا تو بیت المقدس جیروسلم آباد ہو جائے گا، اور مدینہ کی ویرانی کے بعد جنگ عظیم ہوگی، قسطنطنیہ فتح ہوگا، اس کے بعد دجال آئے گا. یہ دجال کے پبلک میں آنے سے پہلے کے میں حالات آپ کو بتا رہا ہوں. ایک اور حدیث ہماری مدد کرتی ہے یہ جاننے کی کہ دجال کے ظہور سے قبل حالات کیا ہوں گے. بارش بند ہو کر دی جائے گی اللہ تعالیٰ کی حکم سے، اور رزق زمین پیدا کرنا بند کر دے گی. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے ظہور کے پہلے 3 سال سخت ہوں گے. پہلے سال اللہ تعالیٰ حکم دے گا، اے آسمان تیسرا حصہ بارش روک دے، اے زمین تیسرا حصہ زراعت روک دے. دوسرے سال اللہ تعالیٰ پھر حکم دے گا، اب جو باقی بچا ہے اس میں سے کہے گا، اللہ کہے گا تیسرا حصہ بارش روک دے. زمین کو حکم دے گا تیسرا حصہ زراعت کا روک دے. تیسرے سال اللہ تعالیٰ حکم دے گا، آسمان بارش مکمل طور پہ بند کر دے، اے زمین تو مکمل طور پر اپنی زراعت روک لے، حتیٰ کہ جانور جو ہیں وہ بھی مرنے لگ جائیں گے، کیونکہ جانور تو گھاس کھا لیتے ہیں، ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں. تو یعنی گویا کہ زمین پر گھاس اگنا بھی ختم ہو جائے گا، جانور بھی مرنے لگ جائیں گے. یہ ہے شیطان سے پہلے کے 3 سال. ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث مبارکہ ہے. مسند امام احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی سٹڈی کرنے کے بعد احادیث کے مطالعے سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دجال کے ظہور سے کچھ سال اس کے پبلک میں آنے سے پہلے کیا حال ہوگا. بیت المقدس آباد ہو جائے گا، جنگ عظیم ہوگی، مدینہ شریف ویران ہو جائے گا، لوگ چھوڑ جائیں گے، قسطنطنیہ کی فتح ہو جائے گی، مکمل قحط ہو جائے گا، نہ بارش ہوگی نہ فصل، لوگ بغض و عداوت کی وجہ سے بچھڑ جائیں گے، ایک دوسرے سے اس کا مال اور اولاد چھینیں گے، یعنی ایک دوسرے کے بچے بھی چھین لیں گے. یہ لوگ ایک آدمی کی بیعت کے لیے اکٹھے ہوں گے جو بد اخلاق ہوگا، بے علم ہوگا، ملک میں لا قانونیت اور اس کے پاس اس سے نظام بھی نہیں چلے گا. انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا. لوگ 2 قسم کے رہ جائیں گے، ایک جو مومن ہوں گے ان کے اندر منافقت نہیں ہوگی، یہ بول کم ہوں گے، دوسرے منافق ہوں گے، ایمان نہیں ہوگا، بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے. یہ فتنے جب پھیل جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی دن اس کا انتظار کرو کہ وہ پبلک میں اپیئر ہو جائے گا، یا اگلے دن اس کا انتظار کرو. تو دجال کس ملک میں آئے گا؟ ایک حدیث میں ہے کہ وہ اصفہان کے ایک مقام یہودیہ سے نکلے گا. صحیح مسلم شریف باب ذکر الدجال کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال شام و عراق کے درمیان سے نکلے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ نکلے تو شام و عراق کے بیچ سے، مگر پبلک میں اعلان تب ہو جب وہ اصفہان، یہ ایران کا شہر ہے،
وہاں کے یہودی بےتابی سے اس کا انتظار کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جب یہ وہاں پہنچے تو پوری دنیا میں خبر جو ہے وہ عام ہو جائے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب یہ آئے گا تو اس کے پاس پاور کتنی ہوگی اور یہ کرے گا کیا. آپ ہمارے ساتھ رہیے. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.